علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہو گئی ہے اور آج ہم ابتدا کر رہے ہیں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت، یہ احمد محمد جمعہ ابیوتی جامع مصر کے استاد بھی ہیں اور مصر کے کل شریعہ اسلامی مصر کے جو افاضل میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ اپنا تبصرہ لکھتے ہوئے ایک حاشیہ انہوں نے لکھا یا ایک تائید کی اس کی پڑھنے کے بعد، انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کا سہارا لیا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لیے نشانیاں مضمر ہیں۔ دوسری آیت پیش کرتے ہیں وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیوں نہیں یہ لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے کہ پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور عمارتیں قائم کی تھی، اس سے زیادہ کہ جتنی انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں۔ پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ خدا ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر یہاں پر جناب رسول خدا کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں تفکروا ساعۃ خیر من عبادت 70 سنۃ، یعنی اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا، معرفت الہی کے لیے غور و فکر کرنا فقط 1 گھنٹہ جو ہے 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا، یا علی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ایسی بندگی کرتے ہیں، ہر وقت تکبیرات کی آوازیں، راتوں کو آپ کے گھروں سے ہزار تکبیرات کی آواز آتی ہے، تو کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امام نے عجب جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ علی کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جو نظر نہ آئے، لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، قلب کی آنکھوں سے، قلب کی آنکھوں سے دیکھ کر کے تب عبادت کرتا ہے۔ انسان تو ان کو دیکھتا ہے نا، جیسے بتوں کے سامنے، مختلف اشیاء کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، انہیں اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر یہ جو میں نے آیت پیش کی تھی سورہ روم کی آیت تھی، آیت نمبر 9۔ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لن تقدروا قدرہ۔ خدا کی مخلوقات میں غور کرو اور خود خدا کی ذات میں فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کے درجے کی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ وَجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِنَا۔ یہی امام
سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے۔ آپ دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیکاری کے اوقات بھی ایسی باتوں میں صرف کریں جن سے حقیقی کامیابی ہو، معرفت الہی و واقعی عزت حاصل ہو، ہمیشہ کے لیے نام باقی رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیکاری ہو ہی نہ ہو اور تعطل پیدا ہی نہ ہو، اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ان الشباب والفراغ والجدت مفسدۃ للمرء ایو مفسدۃ، جوانی اور بیکاری، دولت مندی، یہی انسان کے خراب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔ امام علیہ السلام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں وَعَجَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِنَا وَفَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ وَانْطِلَاقَ أَلْسِنَتِنَا فِي وَصْفِ مِنَّتِكَ، ہمارے دلوں کو سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہمارے جسم کی بیکاری کے موقع کو بھی اپنی نعمت کے شکریے میں صرف کر دے، اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف سے مخصوص بنا دے۔ یعنی امام علیہ السلام کس مقام کو بیان کر رہے ہیں، کس درجے پر، کہ اور آپ کا دل کتنا صاف ہے، روشن ہے، اور آپ کا ضمیر کتنا پاکیزہ ہے، آپ کی نیت کس بزرگی کی حامل ہے، کتنا مبارک ہے آپ کا نقطہ نگاہ۔ اپنے خدا کی آواز اور خالق قدیم کے خطاب کو جو اس نے اپنے حبیب اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ رسول کے لباس میں تمام اقوام عالم اور انسانوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ آپ نے اس پر لبیک کہی اور اطاعت کی اور نزدیک پہنچ گیا، خدا کے قانون کے سامنے سرخم کر دیا، اور خدا کی یہ آواز قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے رسول کہہ دو، غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا عجائبات مضمر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فلم یسیرو، یہ لوگ کیوں نہیں سیر کرتے، افلا یتدبرون، اور اس کے بعد اس میں غور کیوں نہیں کرتے، یعنی کائنات کے اندر پروردگار عالم نے جو ہے وہ یہ تمام کی تمام چیزیں بنائی۔ آپ دیکھیے بہت سے جب انسان دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، بڑے بڑے دریا، سمندر، اور پھر اس کے بعد میں وہ جھیلیں، وہ آبشار، اور وہ خوبصورت پہاڑ، وہ جنگلات، یہ سب جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ ان نظاروں کو، ویسے تو سیاحت کے لیے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے جاتا ہے، اسی کے لیے پروردگار نے کہا ہے دیکھو کیا کسی بشر میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس طریقے سے ان اشجار کو جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر لگا سکے۔ یہ طے بتے پہاڑ، چلتے ہوئے پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے، تو یہ کیا کسی بشر میں طاقت ہے کہ اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اس طرح کے پہاڑ تعمیر کیوں؟ مگر یہ خدا کی قدرت ہے، شان ہے۔ ہر انسان، کسی انسان میں یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی صنعیت کو دیکھے اور تعریف کرے اور پھر یہ سوچے کسی بشر میں یہ طاقت ہے۔ بے شک پہاڑوں میں پرانی قوموں کو خود قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس میں، دیگر سوروں کے اندر ملتا ہے کیسے کیسے اقوام تھی، کیسے کیسے عالی شان محل انہی پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے بناتے تھے، کیسی عقل و شعور ان کے پاس تھا، اور انہوں نے سب کچھ کیا، مگر اس میں ایک کمی یہ تھی سب سے بڑی کہ وہ معرفت پروردگار نہیں رکھتے تھے، اور ان کی قوت، طاقت، صلاحیتوں نے ان کو ایسا مغرور بنا دیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو بھی ٹھکرا رہے تھے، اللہ کے نبی کا بھی انکار کر رہے تھے، اور ہر نبی کو انہوں نے جھٹلایا، جبکہ وہ صرف انبیاء یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام صلاحیتیں جو ان کو ملی ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی معرفت پہ خرچ کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں اور اس کی بندگی کریں، جس نے ان کو یہ جسم دیا، یہ صلاحیت دی، یہ علم دیا، یہ عقل و شعور دیا، اور یہ دیکھنے کی طاقتیں دی۔ آج لوگ جاتے ہیں اہرام مصر، دیکھیں آپ جب مصر میں جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے اور وہاں جا کر کے وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام ظاہر اللہ کی وہ نشانی باقی ہے جن قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا،
اور عذاب نہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ وہ سبب صرف یہ تھا کہ وہ غیروں کی پوجا کرتے تھے، غیروں کی عبادت کرتے تھے، غیروں کی بندگی کرتی تھی۔ پورے کے پورے علاقے نیست و نابود ہو گئے، عذاب الہی آ گیا، ختم ہو گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور آج وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا، معرفت پروردگار۔ ہر امام، ہر معصوم نے صرف اللہ کے لیے فرمایا اور اللہ کی معرفت کرائی اور اللہ ہی کا ذکر کیا، اور خود بندگی کر کے، یعنی وہ سب کے سب صاحب معجزہ بن کر کے آئے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے اور وہ قوت و طاقت دی ہے۔ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، یا اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جب انہوں نے پوچھا کہ پروردگارہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے ان سے جو ہے 4 پرندوں کو ذبح کرایا اور کہا کہ ان کا قیمہ جو ہے لے جا کر کے تقسیم کر دو۔ پہلے تو یہ سوال کیا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ یعنی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مرتبہ تھا، کیا منزلت تھی، اور وہ کس فضیلت کے اوپر فائز تھے کہ ان کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سوال کر لیا پروردگارہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو سوال کر لیا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اور انہوں نے فوراً کہا نہیں پروردگارہ، اپنے یقین قلب کے لیے اور کوئی سبب وہ نہیں ہے۔ تب اللہ نے 4 پرندوں کو، مختلف جنس کے پرندوں کو ذبح کرایا، 4 پہاڑوں پہ ان کا قیمہ رکھوایا۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ جب قیمہ بنتا ہے کسی گوشت کے ٹکڑے کا تو اس میں بہت سے ریشے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو مکس کیا 4 پرندوں کے گوشت کو اور قیمہ بنا کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیا۔ ان کی چونچ، ان کا منہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا میرے نبی اب آپ آواز دو۔ جب آواز دیا تو جو حصہ جس پہاڑ کے اوپر جس پرند کا تھا وہ جز وہاں سے اٹھا اور بحکم خدا آ کر کے مل گیا، اور لمحوں میں وہ زندہ پرندہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، اور وہ اس عصے کی خوبی جو تھی وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ وہ کبھی اژدہا بن جاتا تھا، کبھی کوئی بن جاتا تھا، کبھی کوئی بن جاتا تھا، اور تمام جادوگروں کو فرعون اور فرعونیوں کے سامنے جو ہے وہ کھا گیا۔ اور اس کے بعد میں وہ سب کے سب، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس نے جو ہے وہ ڈرایا تو وہ ڈرا اور خوف زدہ ہوا، اس نے پناہ مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریضوں کو، قرآن میں ذکر ہے کہ برس کے مبروس لوگوں کو شفا دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا بنا کر کے جو ہے وہ، اور ان کو کہتے تھے قم باذن اللہ، میرے حکم سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، یا ان کو کہتے تھے پرواز کر جا، وہ پرواز کر جاتے تھے، مردہ زندہ ہو۔ یہ سارے معجزات تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، ستارے کو اتار لیا، یہ تمام وہ چیزیں تھیں۔ اور جن خداؤں کا اگر تمہارے خداؤں میں یہ طاقت ہے تو کر کے دکھا دو۔ بھائی یہی وجہ بنتی تھی مخالفت کی اور دشمنی کی۔ اور تو اسی لیے معرفت پروردگار بہت ہی ضروری چیز ہے، بغیر معرفت کے۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ اگر معرفت نہیں ہے تو اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کس کی بندگی کر رہے ہیں، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے کون ہے خدا، وہ تو اتنی معرفت تو ہونی چاہیے نا انسان کو کہ خدا کون ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے صفات 99 نیم میں جو ہے وہ اللہ کے صفات ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ وہ عالم ہے، اس کے علم کے مقابل کسی ہر علم پروردگار عالم کو ہے۔ اس کائنات کا پورا اختیار اللہ کو ہے، وہی جانتا ہے کہ کس انسان کو کس زمین کے کس حصے میں موت آئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین کے اوپر کس حصے میں آپ کو موت آئے گی یہ کون نہیں جانتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کی مرضیوں میں شامل ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اسی قرآن کے مقابل جو ہے اللہ نے کائنات کے اندر اپنے ایسے بندوں کو وہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، صرف معرفت پروردگار، اور وہ یہی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ صرف وہ خالق ہے، وہ ہے۔ اب یہاں پر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جس کے مقابل دنیا میں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دوسرا شخص نہیں آیا،
حضور کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں لو کان ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر على ملاء من المسلمین الاخذ من راب رجلیک وفضل طاہرک یستشفون بہ، یعنی اے علی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تمہارے بارے میں وہی اعتقاد کر لیں گے جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، تو میں تمہارے متعلق وہ باتیں کہہ دیتا جس کے بعد جہاں سے تم گزرتے مسلمان تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کی خاک کو، تمہاری طہارت کے پانی کو اپنے مریضوں کے علاج کے لیے لے جاتے۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 اور ینابیع المودت کے صفحہ 107 کے اوپر درج ہے۔ دوسری حدیث ہے اور اس کو جناب ابن عباس نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یعنی اگر یہ سب کے سب درخت، قلم اور سمندر روشنائی اور کل جنات حساب اور انسان مل کر کے حساب کرنے والے ہوں تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نابیع المودت صفحہ 99۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کس صورت سے امت کو بتلایا ہے، اور جناب ابن عباس جس روایت کے راوی ہیں وہ تو حبر الامہ ہیں، ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں، ان سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد میں پھر حضور کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام، یعنی 14,000 سال پہلے رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علی و خیر المبشر فمن ابا فقد کفر، یعنی تمام دنیا کے لوگوں میں علی ابن ابی طالب کی افضلیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ من لم یقل علی خیر البشر فقد کفر، جو علی کے سب آدمی سے افضل ہونے کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول علی منی بمنزلتی من ربی، یعنی علی کو مجھ سے وہ درجہ ہے جو مجھے خدا سے ملا ہوا ہے، یعنی میرے اور علی کے درمیان، اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہی رشتہ اللہ نے میرے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ان تمام فضائل و کمالات کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ علماء نے خیانت کی، محدثوں نے خیانتیں کی، مفسروں نے خیانتیں کی، جو آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں میں تھی ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں غلط کر کے عوام کو گمراہ کیا۔ جو محدث تھے انہوں نے جعلی حدیثیں نقل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتہام لگا کر کے شہرت دی۔ یہ سب کا سب کام اسی صورت سے تاریخ داں حضرات نے جتنا کام ہے امیر معاویہ لعنت اللہ علیہ کی زندگی میں اور اس کے بعد اس کے خاندان کے افراد جو برسر اقتدار آئے، ان لوگوں نے یہ سب کا سب کام انجام دیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا نام نامی لینا جرم قرار دے دیا، جس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہوتا تھا، اس کو فوری قید میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کے وظائف بند کر دیے جاتے تھے، اور اگر کوئی حدیث، کوئی کام جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا تھا اس نام کو محو کر دیا جاتا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف جعلی حدیثیں، ان پر اتہامات لگانے والوں کو بے حساب دولت دی جاتی تھی، یہ عالم تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے باوجود کیا آج کونے کونے میں علی ابن ابی طالب کا نام لینے والے موجود ہوں اور علی کے ولایت کا نعرہ لگ رہا ہو ہر جگہ کے اوپر؟ یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ ایک طرف حکومتیں ہوں، حکومت نہیں حکومتیں،
اور وہ اجماع کر کے علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرے، ان کے فضائل کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان آیات کے ترجمے جو ہے وہ غلط کیے جائیں، تفسیریں غلط کیے جائیں، اور صاحبان علم پورے کے پورے یک طرفہ 100% جو ہے وہ اپنا ایمان بیچ دیں دولت کمانے کے لیے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ظلم ڈھانے کے لیے۔ یہ بھی ظلم کم تھوڑا ہی تھا۔ آج انہی کتابوں سے استفادہ کر کے جو مبلغ تبلیغ کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے خلاف، یہ وہی تو وہ تھا۔ کتنا سرمایہ خرچ ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں۔ کیا یہی سرمایہ دین کی تبلیغ کے لیے خرچ نہیں ہو سکتا تھا؟ صراط مستقیم کے لیے خرچ نہیں ہو سکتا؟ مگر علی کی فضیلت برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ کون تھے؟ جن کے حسب و نسب کا پتہ نہیں ہے، مگر وہ نور کیا بجھے گا جس روشن خدا کرے۔ یہ تو نظام الہی تھا، ان کے نام کو باقی رکھا، ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھا، لوگوں نے قربانی دی، وہ زندہ ہے۔ آمدم برسر مطلب میں نے عرض کیا تھا، مولانا شبلی نعمانی نے ایک ایسا طویل مقدمہ ان کے چاہنے والوں نے وہ ملمہ چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو انسانیت غرق ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اخلاقیات ختم ہو رہے ہیں، آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، آپس کے جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایسا صاحب کردار ہونا چاہیے کہ جس کی سیرت کو، جس کے کردار کو، اور جس کے اقوال کو، جس کے عمل کو دنیا کے سامنے ہم پیش کریں اور وہ نمونہ عمل بنے۔ لہذا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ منزلت اور اعلیٰ فضیلت اور بشریت کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کی لائف نہیں، کسی کی زندگی نہیں۔ لیکن ان کی تاریخ کو ترتیب دیتے ہوئے جب آپ ایک خاکہ بنائیں گے تو اس میں کچھ ہستیاں ایسی ضرور آئیں گی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر الگ کر دیا جائے تو رسول اللہ کی تاریخ ترتیب نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ کے مکمل کردار کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلے جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور امام علی ابن ابی طالب۔ جب تک اس فریم ورک میں آپ ان ہستیوں کو پیش نہیں کریں گے، رسول اللہ کی صحیح تاریخ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، ناقص تاریخ آپ پیش کریں گے، اور وہی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ اللہ نے ان کی پرورش کے اسباب فراہم کیے، دنیا میں لانے کے اسباب فراہم کیے۔ بہرحال طویل گفتگو ہو جائے گی میری، میں جس مقصد کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مولانا شبلی نعمانی نے بہرحال بہت بڑا کام کیا سیرت النبی لکھ کر کے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو کام کیے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھی، اور دوسری طرف وہ کام کیا جس کے لیے بنی امیہ نے اپنی دولت کے خزانوں کو لوٹایا، بیت المال کو لوٹایا۔ یعنی جہاں جہاں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی، وہاں انہوں نے اسی کتاب کے اندر ڈنڈی ماری ہے، جن کی نشاندہی ہم آپ کو ان 3-4 دن جو ماہ رمضان المبارک کے باقی رہ گئے اس میں پیش کریں گے۔ چند سطور یہ ہم اسی کتاب سے، نفس رسول تھے، جس کو مولانا علی حیدر نقوی صاحب قبلہ تابہ سرا نے ترتیب دیا ہے، 14 جلدوں میں یہ ہے، اور اسی سے ہم یہ انہی کی محنتوں کا ثمر ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدائش اسلام کا مشہور اور قابل فخر تذکرہ ہے، جس کو نہایت معتبر مورخین، محدثین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کتابوں کے اندر
اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کے تواتر تک کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ علماء اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، مگر مولوی شبلی نعمانی صاحب نے اس کو بالکل غائب کر دیا اپنی کتاب سیرت النبی سے۔ کہیں اشارہ تک نہیں آنے دیا کہ جناب امیر کو ایسی عظیم الشان فضیلت حاصل ہوئی۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ چونکہ مولوی صاحب نے حضرت علی کی سوانح عمری نہیں لکھی بلکہ رسول اللہ کی سوانح عمری لکھی ہے، اس وجہ سے اس واقعے کے ذکر کی ضرورت اس مقام پر نہیں تھی، تو ہم بادب عرض کریں گے پھر مولوی صاحب نے عرب کی وجہ تسمیہ، جغرافیہ، عرب کے اقوام و قبائل، عرب کی قدیم حکومتوں، عرب کے تمدن و تہذیب وغیرہ مباحث پر کیوں کافی صفحے لکھ ڈالے۔ حضرت رسول کی سوانح عمری میں ان باتوں کے لکھنے کی ضرورت تو تھی، مگر حضرت کے چچاداد بھائی، حضرت کے قوت بازو، حضرت کے داماد، حضرت کے شریک فی اشاعت الاسلام، حضرت کے خلیفہ جناب امیر کی جائے پیدائش لکھنے کی گنجائش کیوں نہیں نکلی۔ لطف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا عنوان قائم کر کے موصوف نے کئی صفحے تحریر کر دیے، لیکن اس میں کون آفتاب عرب پیدا ہوا اس کا تصور تک نہیں آنے دیا۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ جستہ جستہ واقعات، یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے، اس لیے مسلسل لکھے گئے ان کے سوا، اور جستہ جستہ واقعات کا بھی پتہ لگتا ہے چونکہ ان کے سنین اور تاریخ غیر معلوم ہے، اس لیے ان کو عام سلسلے سے الگ یکجا لکھنا زیادہ موضوع ہوگا۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 137۔ پھر ان جستہ جستہ واقعات میں حدود سفر، مراسم شرک سے اجتناب، مواحدین کی ملاقات، احباب خاص وغیرہ عنوان قائم کر کے کئی صفحے لکھ ڈالے، مگر ممدوح کو یہ خیال نہیں ہوا کہ جستہ جستہ واقعات میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت باغ سعادت بھی ہے، اس کو بھی درج کر دیں۔ پھر حضرت امیر المومنین کی بڑی سے بڑی فضیلت جو حضرت کے ابتدائی حالات کی موصوف کو نظر آئی وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست میں بھی آپ بھی مل گئے، چنانچہ لکھا ہے جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق دعوے کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے، یہ لوگ حضرت ختیجہ آپ کی حرم محترم تھی، حضرت علی تھے جو آپ کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 66۔ یہ بھی جناب امیر کا اسلام انہی نے بہت ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب گودی میں پلے تھے تو اسلام قبول کیوں نہ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کا بچہ آپ کی گود میں پیدا ہوگا اور آپ مسلمان ہیں تو ظاہر ہے آپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا، کلمہ پڑھتے دیکھے گا، گوشت کھاتے دیکھے گا تو وہ بھی مسلمان ہی کہلائے گا، اس میں کوئی فرق تھوڑا ہی ہوگا، جیسے آپ مسلمان ہیں ویسے ہی وہ بھی مسلمان ہوگا۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں علماء اسلام کے درمیان ضرور اختلاف ہے، اگر مولوی صاحب ان کے ایمان کا لکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے تو کفر کا ذکر بھی نہ کرتے۔ خاموش رہ جانے میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے سکوت سے جناب امیر پر آپ کی عنایت کیوں کر ظاہر ہوتی، اس وجہ سے لکھ دیا۔ ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی دورے میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے، ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے، بغور دیکھتے رہے، نماز کے پوچھا یہ کون دین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 151۔ اس عبارت میں موصوف نے حضرت ابو طالب کو صرف کافر نہیں ثابت کیا بلکہ انتہائی درجے کا معاذ اللہ جاہل بنا دیا۔ افسوس موصوف نے یہاں
عقل و فہم کے کل درجوں کو بھی علیحدہ کر دیا۔ دنیا میں کسی شخص کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں جناب رسول خدا جناب امیر دونوں رہتے ہیں، دونوں بزرگ اسلام کے کام کریں، خدا کی عبادت کریں، بت پرستی کا نام بھی نہ لیں، کفر کے خلاف کل فرائض انجام دیتے رہیں، مگر جناب ابو طالب کو کسی بات کی خبر بھی نہ ہو۔ معاذ اللہ، کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر مل کر کسی چوری یا ڈکیتی کا انتظام کرتے رہتے تھے جس کو اپنے بزرگ سے بھی اس درجہ چھپانے پر مجبور تھے؟ کیا دونوں حضرات کسی قتل و غارت کی سازش کر رہے تھے جس کو جناب ابو طالب سے بھی مخفی رکھنے کی ضرورت تھی؟ اگر حضرت رسول ایسے ہی بزدل تھے کہ اپنے حقیقی چچا تک سے اسلام کو پوشیدہ رکھا، تو معاذ اللہ خدا نے بڑی غلطی کی کہ آپ کو اس زمانے کا پیغمبر اور ہادی بنا دیا۔ مولوی صاحب نے کس سادگی سے لکھ دیا کہ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے، بغور دیکھتے رہے، نماز کے بعد پوچھا یہ کون دین ہے، مگر یہ نہیں لکھا کہ جس طرح جناب ابو طالب سے بھی کیوں نہیں ذکر کیا، ان کو بھی شروع ہی میں اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت نے چچا کو چھوڑ کر پہلے ان کے فرزندی کو اسلام کے دین قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا جناب امیر نے بغیر اپنے والد کی اجازت کے اس دین کو قبول کر لیا ہوگا؟ روایت میں جو بھی کچھ ہو، مگر عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ پہلے جناب ابو طالب ہی سے اسلام کا ذکر کیا گیا گا، ان کے بعد جناب خدیجہ کا نمبر تھا۔ حضرت علی نے جناب رسول کی آغوش میں تربیت میں پلنے کی وجہ سے اسلام ظاہر کیا، تو جناب رسول نے بھی جناب ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، ان کو حضرت کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آج زیادہ وقت نہیں ہے، یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی خدمت میں ہم برابر یہ ان علماء کی جنہوں نے بڑے بڑے پگڑ لگا کر کے اپنے علم کا شہرہ قائم کیا اور اپنے کو ایک عظیم مبلغ اسلام کے طور پر مورخ یا محدث یا سیرت نگار بنا کر کے پیش کیا ہے، کیا کیا خیانتیں انہی نے علی اور آل علی علیہ السلام کے حق میں کی ہیں، اور ان کے اجداد، ان کے خانوادے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ تلاوت قرآن مجید پڑھ کر کے آپ جو ہیں وہ ہماری بہن ہوتی ہیں سمرہ حسین اور جناب ہمارے حسین بھائی حسین علی، ان کے مرحومین کے لیے، یہ ہمارے بہت ہی قدیمی چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا سپورٹ کرنے والے، جب سے ہم نے نیو جرسی میں قدم رکھا ہے، یہ ہماری بہن اور یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ابھی بڑے بھائی کا انتقال حال ہی میں ہوا تھا، جناب حسن علی صاحب، وہ بھی بڑے مومن تھے۔ پروردگار عالم ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو، ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین ثریا ناہید جعفری، احمد دین خان، سید ناصر علی کاظمی بیگم، سید حسن علی نیلوفر ریاض، محمد مہدی، ذوالفقار منور، امیر علی فضہ بانو، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔